بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم علی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا۔ میرا نام ہے ابو عبداللہ وسیم ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فہم و عمل۔ تو اس میں میرا موضوع چل رہا تھا حیا سے متعلق، جس کے میرا خیال ہے تقریباً میں 5 حصوں میں بیان کر چکا ہوں اور ابھی یہ جاری ہے، لیکن آج میں اس سے ہٹ کر چند اور عمومی باتیں کروں گا، کیونکہ اگر میں ایک موضوع پر ہی جاری رہا تو جو دیکھنے والے ہیں ہمارے جو عمومی رویہ پایا جاتا ہے وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ شخص ایک ہی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے اور ایک ہی چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ لیکن میں آج انشاءاللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کچھ عمومی اپنے معاشرتی رویے، اپنی خرابیوں کو متعلق جو کہ میرے اندر پائی جاتی ہیں، میں ان پر گفتگو کروں گا۔ اس میں سب سے پہلی جو میں بات کروں گا وہ ہمارا عمومی رویہ، کسی کے بارے میں ہمارا جو ایک جسے ہم کہتے ہیں ایک رجحان یا ایک نظریہ جو ہم قائم کر لیتے ہیں، میں اس پر عمومی گفتگو کروں گا۔ اور اس میں ہمارا جو میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ اس میں ہمارا کردار یہ انگلی ادا کرتی ہے، یہ شہادت کی انگلی، شہادت میں نے گواہی دینا، اور یہ وہ انگلی ہے کہ جو نماز میں جس کو ہم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شہادت کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم دنیاوی کاموں میں سے اسی قدر غلیظ کام کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ غلیظ کام میں نے کیوں لفظ استعمال کیا ہے؟ کیوں؟ ہماری انگلی کی ایک جنبش، کسی غلط جنبش جو ہے، ہماری اس انگلی کی ایک غلط جنبش جو ہے وہ دوسرے بندے کے کردار کا وہ ستیہ ناش کرتی ہے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑتے ہم اسے۔ کسی شخص نے میرے پاس آ کر یہ بات کر دی کہ بھئی آپ کا جو فلاں دوست ہے وہ تو اس کردار کا مالک ہے، اور میری اوپر سے بد دماغی، بدتمیزی وہ یہ ہے کہ میں اسے جانتا بھی ہوں، لیکن اچھا یار یہ بات کر رہا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی نا، اس کے بغیر ہی میرے پاس دوسرا بندہ ہے، یار فلاں بندہ جو ہے وہ اس طریقے سے بڑا غلط ہے، یہ تو بڑا غلط آدمی ہے، تو میں نے یہ انگلی اس کی طرف اشارہ کر، یہ تو بڑا غلط آدمی ہے، اس کے متعلق تو فلاں یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا۔ اب یہاں پر قرآن کا کیا حکم ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، وہ سارا ایک طرف وجہ ہے، میں ان کو نہیں میں بیان کروں گا، جہاں پر ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ حوالہ جات دوں گا، کیونکہ یہ علماء نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں اور میں وہ انہی کی طرز پہ نہیں چلنا چاہتا، میں اپنی عمومی باتوں کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ تو کہنے کی بات یہ کہ میری اس انگلی نے کیا کردار ادا کیا، اس پر انگلی اٹھا دی کہ تم غلط ہو، یہ فلاں غلط ہے، یہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، بلا تصدیق، اور اس کے میں نے کردار کا ستیہ ناش مار کے رکھ دیا۔ لوگ اچھا وسیم نے بات کی ہے، بھائی تو وسیم داڑھی والا اس نے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، اس نے دیکھا ہوگا۔ اب وہ میری ایک غلط حرکت کی وجہ سے اس کا کردار ہو گیا، وہ داغدار ہو گیا، جہاں پر میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسے اتنی اچھا کام میں نے کیا کہ اللہ کی میں نے گواہی دی کہ تو ایک ہے، وہیں پر میں نے اسی انگلی کا غلط استعمال کیا اور کسی کے کردار کو اسی کر کے اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا کہ وہ زندگی میں کسی کے قابل نہیں ہونے سے چھوڑتے۔ اور پھر جس نے بھی سننی ہے بلا تصدیق آگے سے آگے، آگے سے آگے، تو میری انگلی کی ایک غلط جنبش ہے اسے کہاں سے کہاں نہیں پہنچائے گی۔ تو یہ ہمارا بہت بڑی غلیظ حرکت ہے، کبھی حرکت ہے، لیکن ہم اس چیز پر قطعاً توجہ ہی نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ اذ جاءکم الفاسق فتبینوا، جب کوئی فاسق، کوئی جھوٹا تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو رک جاؤ، اس کی تصدیق کر لو۔ کیا میں کرتا ہوں؟ کیا آپ کرتے ہیں اس چیز کو؟ سوچیں، یہ اللہ کا حکم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ تو میں یہ حرکت کرتا ہوں، عمومی معاشرے میں یہ کرتا ہوں، اور اس کی بنا پر میں کتنے لوگوں کا میں خراب کر رہا ہوں، میں کتنی برائیاں معاشرے میں پھیلانے کا باعث بن رہا ہوں۔ کہ میرے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ میں تصدیق کر لوں؟ یا اگر میں یہ تصدیق نہیں میں کر سکتا تو میرے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں خاموش رہوں؟ وہ شخص ہے یا کوئی بھی چیز ہے، ہم کاروباری معاملات میں، وہ فلاں میں دکاندار کے پاس گیا تو اس نے میرے ساتھ یہ کر دی، وہ کر دی،
پہلے یہ چیز دیکھیں کہ میں 100% ایماندار ہوں جو میں اس کے ساتھ ایمانداری سے پیش آیا، یا میں اس کا جو امیج خراب کر رہا ہوں؟ قطعاً نہیں. جب میں 100% ایماندار نہیں تو میں دوسرے پر انگلی اٹھانے کا بھی حقدار نہیں ہوں کہ میں اس کے اوپر انگلی اٹھاؤں اور اس پر اعتراض کروں. یہ میں نے عمومی کیا. اور اس میں ہم سب سے بڑی کبیر غلطی کیا کرتے ہیں، کوئی مرد ہے یا خاتون ہے، ایک بات سنی کہ یہ غلط ہے، بس اس نے آگے سے آگے پھیلا دی. اور یہ کبیح ترین جو حرکت ہے یہ عورتوں میں، خواتین میں ہماری میں زیادہ پائی جاتی ہے. مردوں میں بھی ہے، مردوں میں تو کاروباری حوالے سے رکاوٹیں اور یہ وہ بس وہ چلتے ہیں تو بس شروع ہی رہتے ہیں، پھر وہ رکتے ہی نہیں ہے نا. تو خواتین میں بھی یہ، خواتین تو ویسے ہی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پر حال پر رحم کرے. اس بارے میں بہت زیادہ کہ بس ایک بات ہوئی، وہ کسی نے پنجابی میں لطیفہ ہی سنایا تھا، اردو میں کر کے سناتا ہوں کہ اگر کسی بات کو پھیلانا ہو نا تو وہ خاتون کے کان میں کہہ دیں، اور اگر اسے بہت زیادہ ایمرجنسی میں پھیلانا ہو تو اسے کہتے ہیں کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، تو بس سمجھ لو کہ وہ شام تک پہنچ چکی ہے سارے. وہ جھوٹی ہو سچی ہو، بس انہوں نے پھیلا دینی ہے کچھ بھی کرنا. تو یہ بہت ہماری کبیح ترین حرکت ہے، غلط حرکت، جس سے ہم معاشرہ میں ایک غلط رویہ کو ہم پروان چڑھاتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم دوسروں کا نقصان کرتے ہیں. دوسروں کا نقصان تو دنیاوی طور پر کرتے ہیں، اپنے لیے آخرت میں جو ہے وہ آگ کا عذاب جو ہے اس میں زیادتی کا باعث بن رہے ہیں. یہ ایک طرح موضوع پر گفتگو ہو. ابھی میں چلتا ہوں دوسرا کہ ہم میرے جو اسی رویہ اور اسی میں بات آتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ شہادت کی انگلی، میں اسے اب یہاں پر دوسری گفتگو کی طرف آتا ہوں. اب اس انگلی کو میں کہتا ہوں دنیا کی انگلی. یہ دنیا ہے میری. دنیا کیا ہے؟ ہاں یہ بھی چیز لینی ہے، وہ بھی لینی ہے، فلاں بھی ہے، اچھا تم ایسا کرو، تم ایسا، تو یہی انگلی اشارہ کرتی ہے. تو اسے میں کہتا ہوں کہ یہ میری دنیا ہے. یہ بڑی ہے، خاموش ہے، ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن ہے اس کے اوپر. یہ میرا دین ہے، جس نے کوئی نہیں، دنیاوی معاملات میں بہت کم مانا ہے ادھر ادھر، لیکن ہر چیز میں اس کی گرفت ضرور ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے. اس کے بغیر اگر آپ کچھ کر لیں ہو جائے گا، لیکن مکمل نہیں ہوگا. تو یہ میرا دین ہے. اس کے بعد یہ رشتے، یہ میرے تین، اس کے بعد آتے ہیں یہ دین، پھر میرے رشتے آتے ہیں، پھر میری دنیا آتی ہے، اور پھر یہ میرے عمومی معاملات. وہ بیچارہ خود ہی پہلے ہی علیحدہ ہے، دنیاوی معاملات آ گئے ان میں. یعنی دین، دنیا، رشتے، اور یہ میرے دنیاوی معاملات. اب اس کو میں سمجھانے کے لیے یوں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کو گرفت کریں تو یہ دنیاوی معاملات جو چھوٹے موٹے ہیں وہ تو پہلے ہی معافی میں چلے گئے، لیکن یہ تین رشتے، میرا دین، دنیا، یہ میرے اس ضمیر کی گرفت میں آتے ہیں، جن کے متعلق میرے سے اولین پوچھ تاچھ ہوگی. وہ یہ میرا ضمیر ان سے پوچھ تاچھ کرے گا، ہاں بھئی تو نے دنیا کے معاملات میں کیا کیا، تو نے دین کے معاملات میں کیا کیا، تو نے رشتوں کے معاملات میں کیا کیا. یہ ضمیر ان تینوں سے پوچھتا ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے نشانی دی ہے، سمجھیں. یہ معاملات آٹومیٹیکلی الگ ہو گئے، چھوٹے موٹے معاملات جن کی معافی ہے وہ الگ ہو گئے، لیکن رشتے، دین، دنیا، ان کو یہ ضمیر گرفت کرتا ہے. تو اپنے ضمیر کی آواز سنیں، دیکھیں کہ کیا میں ان میں انصاف کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، کیا میں اس دنیا کا حق ادا کر رہا ہوں، کیا اس دنیا کو میں صحیح طریقے سے استعمال کر رہا ہوں اس کے ساتھ. اور پھر اس کو درمیان میں لانے کا مقصد کہ یہ اس کو بھی گرفت کرتی ہے، اس کو بھی گرفت کرتی ہے، چاہے ادھر آ جائے چاہے یہ دوسری جانب چلی جائے، اس کو گرفت کر لے. یہ تینوں اکٹھی بہرحال لیے رہیں گی. تو یہ دنیا، دین اور رشتے، اور یہ درمیان میں یہ دین جو ہے یہ سب سے بڑا اوپر رہے گا. پھر یہ ضمیر ہمارا جو اس پہ گرفت کر رہا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایسے فضول نہیں بھیجا. اس نے کہا کہ میری عبادت کرو. ہم نے عبادات کا معنی یہ لیا ہوا ہے کہ بس میں نے نماز پڑھ لی، جیسے بھی جا کے پڑھ لی، کچھ بھی میری حاضری ہوگی، بس ٹھیک ہے جی. میں نے زکوٰۃ دی، میرا مال پاک ہو گیا، بس ٹھیک ہے. کمایا جیسے مرضی تھا، کچھ بھی ہے وہ نہیں ہے. میں نے فلاں کر لیا، میں نے فلاں کر لیا، میں نے فلاں کر لیا. ہم نے عبادات صرف وہی لی ہوئی ہیں جنہیں ہم بدنی عبادت کہہ لیں، مالی عبادت کہہ لیں، بس وہ ہم نے عبادات لی ہوئی ہیں. لیکن جو یہ عبادات ہیں، حقوق العباد، عبد، بندہ، بندے سے نکلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بندے سے عبد سے عبدیت، اور اسی سے عبادت یوں نکلتا ہے. میں اس کو
اپنے طور پہ خود کو سمجھانے کے لیے میں یوں کہا کرتا ہوں۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ میرے عبادات میں اسے گنتا ہوں کہ اگر میں نے کسی شخص کا حق ادا کیا، میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کی عزت جان مال کی حفاظت کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک عبادت کی ہے، اور یہ عبادت ہمارے اوپر لازم ہے۔ حقوق العباد، یہ بھی میں سمجھتا ہوں عبادت ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کا خیال کیجیے، ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بنے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر میں جسم ہوں تو میرا حصہ ہے، میرا مسلمان بھائی میرے جسم کا حصہ ہے۔ اگر میں اس کو تکلیف پہنچاتا ہوں تو میں در حقیقت اپنے جسم کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ ایک دوسرے کی حفاظت کیجیے، ایک دوسرے کے عزتوں کے محافظ بنیں، ان کو پامال نہ کریں، یہ ہمارے اپنے لیے بہتر ہے۔ اور اس مختصر ترین گفتگو کے ساتھ میں آپ تمام احباب سے اجازت چاہتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔